سے لاشیں دیکھو، اس نے شام غریبہ سے صبح 11 محرم تک ایک سجدے میں رات کاٹی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو کریں گے بلند آواز سے روتے ہیں نا، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عمل کو زندہ کر رہے ہیں۔ امام محمد باقر تو ہر مجلس کے بعد مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر رونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ جب جناب قاسم کا لاشا لائے تھے نا امام حسین، ہوتا یہ تھا جب بھی حسین مولا کوئی لاشا لاتے تھے نا شہید کا، تو اس شہید سے وابستہ بی بی آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی۔ جیسے حضرت قاسم کا لاشا آیا تو ساری بیویاں تو نظر آئیں، مگر بی بی حضرت قاسم کی والدہ نظر نہیں آئیں۔ امام حسن کی بیوہ، امام حسن کی زوجہ، مادر حضرت قاسم بی بی ام فروا نظر نہیں آئی۔ تو امام حسین نے تعجب سے جناب زینب سے فرمایا، بہن زینب بھابی کہاں ہے؟ تو جناب زینب نے جب بیویوں میں دیکھنا شروع کیا تو ایک بی بی کی آواز آئی، جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام فروا پشت خیمہ پر گئی تھی، خیمے کے پیچھے گئی تھی۔ اب جناب زینب نے جا کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ پیشانی سجدے میں ہے، اور جناب ام فروا تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکرن شکرا حقا حقا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ہے بلند آواز سے رونا۔ جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا جناب زینب کی آواز آئی، بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ آئیں وہاں جہاں بچے کا لاشا رکھا ہوا تھا، پہلے تو اپنے بچے کا پامال لاشا دیکھا، ٹکڑے ٹکڑے لاشا، جوڑ جوڑ علیحدہ لاشا۔ لاشے کو غور سے دیکھ کر امام حسین کی طرف نگاہ دوڑ اٹھائی اور فرمایا، بھائی حسین مجھے قاسم کا کرتا دے دو۔ امام حسین نے نہیں پوچھا کہ بھابی اس کرتے کا کیا کریں گے آپ، جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے چاک چاک ہو گیا، جو کرتا تار تار ہو گیا، جو خون بھرا کرتا ہے۔ مگر ماں کی آرزو تھی، ماں بھی وہ جس نے اس بچے کو پال کر یہاں تک پہنچایا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ خون بھرا تار تار کرتا امام حسین نے جناب ام فروا کو دے دیا۔ بی بی نے اسے اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا۔ اسی دن عاشور کے دن عصر کے وقت میں خیمے لٹے۔ 11 محرم کو یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ گیا، کوفے سے شام گیا، شام میں اسیر رہا۔ اسیری سے رہائی کے موقع پہ تبرکات واپس آئے۔ ہر بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، مگر جناب ام فروا نے گٹھڑی کو سینے سے لگایا۔ ایک قافلہ شام سے کربلا آیا، کربلا سے مدینہ آیا۔ جب مدینہ پہنچی نا فرمانے لگی، میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ جناب ام فروا بار بار کہتی ہے، میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ جب جنت البقیع پہنچی، قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا۔ اے میرے والی، تمہارے بچے کی نشانی لائی۔ حق ہے، حق ہے۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ لائے، یہ جوانوں کی جوانیاں سالم رہے۔ لاشیں تو امام حسین نے عزاداروں بہت اٹھائے، بلکہ حق ہے کہ میں کہوں کہ سارے لاشیں خود حسین نے اٹھائے، مگر سنیں گے ایک لاشا چھوٹا بہت تھا اور حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار بار کبھی آگے جاتے ہیں میرے مولا علی اصغر کا لاشا لے کر، کبھی الٹے پیر واپس آتے ہیں۔ اسی کیفیت میں تھے کہ خیمے سے پردہ ہٹا۔ جناب سکینہ نظر آئیں، بی بی نے دیکھا کہ بھائی بابا کی گود میں چین سے سو رہا ہے۔ تکلف نہیں کریں، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف نہ کریں، آوازوں کا آزاد کریں گے۔ میں 2-3 منزلیں لے کر اپنے بھائی کو ممبر دے رہا ہوں۔ جو کچھ دیر پہلے بچہ تڑپ رہا تھا، وہ بابا کی گود میں اب چین سے سو رہا ہے۔ کیونکہ امام حسین پانی پلانے لے گئے تھے نا، تو جناب سکینہ نے وہیں سے آواز دے کر کہا، بابا میں بھی پیاسی ہوں، مجھے بھی لے جاؤ۔ حسین کیا بتائیں کیسا پانی پلایا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ 2 سال پہلے 6 محرم کو ایک جوان نے آ کر مجھ سے کہا، مولانا میں مچھلی خرید کر لایا ہوں،
میں نے اپنی بہن سے کہا مجھے مچھلی تل کے دے دو، تو دادی کی آواز آئی محرم میں مچھلی نہیں کھاتے۔ تو میں نے کہا دادی حلال ہے، حلال تو محرم میں بھی حلال ہے۔ تو انہوں نے کہا جاؤ جا کے فلاں مولانا سے میرے لیے کہا جا کے ان سے پوچھ کر آؤ۔ تو مولانا آپ بتائیں میں مچھلی کھاؤں یا نہیں کھاؤں؟ وہ جب پوچھ رہا تھا نا تو میں رو رہا تھا۔ میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، اپنی دادی کی بات مان لو، مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا، جو دادی کہہ رہی ہے مان لو۔ کہنے لگا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ میں نے کہا تمہاری دادی سچ کہہ رہی ہے، حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا ہے۔ اما ترونا کیف یتلذذ، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے بند کرتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی، میرے حصے کا بیان مکمل ہو گیا، ایک منزل اور آگے آ جائیے۔ اب جب جناب سکینہ نے کہا نا بابا میں بھی پیاسی ہوں، مجھے بھی پانی پلا لائیے، تو یہ آواز خیمے میں گئی بی بی رباب کے کانوں تک، اور بی بی نے محسوس کر لیا کہ سکینہ بابا سے بات کر رہی ہے، میرا بچہ پانی پی کر آ گیا ہے۔ تو ماں والے لوگ جانتے ہیں نا کیا کیفیت ہوتی ہے ماں کی، جی جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان ماؤں کی کیفیت کتنی جلدی دروازے پر آئی ہوں گی۔ امام نے آتے ہوئے رباب کو دیکھا، الٹے پیر ہٹتے ہوئے فرمانے لگے رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ خود اپنی زوجہ سے حسین پوچھ رہے بتاؤ میں کون ہوں؟ بی بی نے دور سے آواز دے کر کہا آپ حجت خدا ہیں، آپ میرے امام ہیں۔ جیسے ہی فرمایا نا آپ میرے امام ہیں، امام نے ابا کا دامن ہٹا دیا۔ ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا، ننے ننے لبوں کا بوسہ دیا اور ایک ہی جملہ کہا اے میرے لال عرب تو اونٹنی کے بچے کو بھی نہر نہیں کرتا، کیا تجھ جیسوں کو نہر کیا جاتا ہے؟